کوئی اللہ تعالیٰ نے کسر چھوڑی نہیں ہے لوگوں کو یہ بتانے میں کہ قیامت آنی ہے اور آپ لوگوں کا حساب کتاب ہونا ہے اور بعد میں آ کے یہاں پہ شور شرابہ نہ کرنا. عدل کی ترازو رکھی جائے گی قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو تو اسے ہم لے آئیں گے. لیکن جو ٹائم 3.5 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں دنیا میں، اپنے ٹائم کے حساب سے 3.5 گھنٹے کا کوئی بھی بندہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے ٹائم سے حساب لگا لے. ٹائم اللہ کا مکمل ہو چکا ہے، 10-12 سال باقی ہیں، یا اس سے بھی پہلے کسی بھی وقت قیامت آ سکتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں آپ کی خدمت میں اللہ والے لوگ پوڈ کاسٹ کا ایک نیا اور الگ سا پروگرام لے کے حاضر خدمت ہوں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قیامت. قیامت کے بارے میں آج میں کچھ ضروری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ویسے تو سب کو پتہ ہے کہ قیامت آنی ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے خیالات، اپنی اپنی چیزیں قائم کی ہوئی ہیں، لیکن قرآن پاک سے جو ہے لوگوں نے بہت کم استفادہ کیا ہے کہ پتہ چلے کہ قرآن پاک میں قیامت کے بارے میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. اور بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو کر بھی قیامت پر یقین نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہونا ہے جی، دیکھا جائے گا جب ہم مریں گے. تو یہ ایک ایمان کا ایسا جزو ہے جس پہ اگر ایمان آپ کا قیامت کے اوپر نہیں ہے تو آپ کا دین مکمل نہیں ہوتا ہے، اور آپ جو ہے وہ پورے مسلمان نہیں بنتے ہیں، اور بلکہ اس میں سے خارج ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایمان کے حصے ہیں 5: اللہ پہ ایمان، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور جو ہے وہ قیامت پر ایمان. اگر قیامت پر ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قیامت کا ذکر کیا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ڈرایا ہے، بار بار بتایا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ نے کسر چھوڑی نہیں ہے لوگوں کو یہ بتانے میں کہ قیامت آنی ہے اور آپ لوگوں کا حساب کتاب ہونا ہے، اور بعد میں آ کے یہاں پہ شور شرابہ نہ کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے قرآن پاک میں کہ یہ لوگ بعد میں کہیں گے کہ ایک موقع اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دے دے تو ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن اس وقت کوئی موقع کسی کو نہیں دیا جائے گا. تو قیامت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایسا دن جب دنیا ختم کر دی جائے گی اور زمین و آسمان جو ہے وہ پھٹ جائیں گے اللہ کے مطابق، اور وہ ختم کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک حساب کتاب کا دن ہوگا. انسانوں کو دوبارہ سے قبروں سے اٹھایا جائے گا، نہ صرف انسانوں کو بلکہ جنوں کو بھی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ قیامت جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے ہے. میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں آپ کو. سورۃ رحمان میں اللہ نے واضح کہا ہے کہ یہ قیامت جنوں اور انسان دونوں کے لیے. ان کو اٹھایا جائے گا، اس دن حساب کتاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنا ترازو رکھے گا. قیامت والے دن جو ہے وہ کیا کیا ہونا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کہ جب قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا اور یہ دنیا جو ہے یہ تباہ کر دی جائے گی، تو اس وقت جو ہے وہ سب کچھ جو اللہ نے بنایا ہے وہ سب تباہ ہو جائے گا. صرف اللہ کی ایک ذات ایک دفعہ بچ جائے گی، اور وہ اللہ کی ایک وحدانیت کا اعلان ہوگا. پہلے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل سچویشن کیا ہے. یہ سارا 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کا اللہ کا، یہ دنیا بنانے کا، اور پھر یہ اپنے صحیفے بھیجنے کا اور پاک کتابیں بھیجنے کا، لوح محفوظ بنانے کا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا. اور یہ قیامت آنی ہے تو اس پہ بھی پھر اللہ کا مقصد کیا ہے. دنیا بنائی تو اللہ کا مقصد کیا تھا، اور قیامت جو ہے وہ مقصد کیا تھا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بگ بینگ تھیوری اللہ نے کی، اور جب بگ بینگ ہوا اور ایک یہ ہماری جو کائنات ہے، جو ہماری دنیا یہ وجود میں آئی، تو اصل میں اس وقت بھی ایک قیامت ہوئی تھی. اس وقت بھی ایک قیامت ہوئی تھی، اور قیامت برپا کی گئی تھی جس سے ایک
یہ ہماری دنیا وجود میں آئی اور انسان جو ہے وہ دنیا میں آئے اور انسانوں کا ایک حساب کتاب کے لیے ان کا عمل یہاں پہ دنیا پہ شروع ہوا. اور دوسرا واقعہ اب ہوگا جب پھر قیامت آئے گی، جب یہ دنیا ختم ہوگی. جب سٹارٹ ہوئی تھی تو قیامت آئی تھی اور یہ ہماری زندگی یہاں پہ بنی، اور جب دوبارہ قیامت آئے گی تو پھر ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا اور پھر ہماری ایک نئی زندگی ہوگی جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، جو جنت اور دوزخ کی صورت میں ہوگی، اور وہ ہمیشہ کے لیے وہ پھر ہماری زندگی ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے وہ ہمیشہ ہماری رہنی ہے. تو سب سے پہلے جو قیامت کی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں جو ہمیں بتائی ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کو بیان کروں گا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیج کے 1,24,000 پیغمبر بھیج کے، اپنے صحیفے بھیج کے، اور خاص طور پہ یہ قرآن پاک جو فائنل اللہ تعالیٰ کی پیور کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، یہ بھیج کے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہماری قیامت کے لیے تیاری کروائی ہے. اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ قیامت کے لیے تیار ہو کہ اگلے آپ نے اعمال لے کے کیا آنے ہیں. اس کا سورۃ حشر کی آیت ہے 18. میں اس کا اردو ترجمہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ ڈرا رہا ہے، کہتا ہے اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا. مطلب کہ آپ تیاری کرو دنیا کے اوپر کہ کل جو آنے والا قیامت کے بعد والا دن ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے آگے کیا بھیجا ہے، آپ کا جو حساب کتاب ہونا ہے اس کے لیے آپ کے اعمال کیا ہیں. ان اعمال کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے قانون بھیجے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو سائنس کے بارے میں جو قرآن میں بتایا گیا، اور جو اس میں اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور امر بالنہی کے بارے میں جو کچھ بتایا، وہ ایک قسم کی ہماری تیاری کے لیے اللہ نے ایجوکیٹ کیا. اور یہاں سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ جو تم دنیا پہ کر رہے ہو یہ آگے تم بھیج رہے ہو، اور اس کا حساب ہونا ہے کہ آگے تم کیا بھیج رہے ہو، اس کی پراپر تیاری کر کے میرے پاس آؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حشر میں بھیجا ہے. اور بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے کہ جو کچھ آپ دنیا کے اوپر کرتے ہو وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اوپر وہ آپ کی ہماری ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو اگلے سٹیپ پہ ہمیں لے کے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے جب آپ تیاری کر لیں گے تو اس وقت میں قیامت لے کر آؤں گا. قیامت کیسے لے کے آؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں جی یہ قیامت جو ہے وہ کب آنی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 2 انگلیاں کر کے کہا میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں. مطلب یہ کہ قیامت بہت قریب ہے. اور پھر پوچھا گیا کہ بتائیں جی اس کا وقت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ میں بتاتا ہوں کہ اس کا وقت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، یہ ہے سورۃ اعراف آیت ہے 187. میں اس کا بھی اردو ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ دیتا ہوں کہ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہری ہے، کہ قیامت کب آنی ہے. تم فرماؤ کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کا علم صرف میرے پاس ہے. یہ کوئی نبی، کوئی انسان، کوئی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ یہ نہیں بتا سکتا کہ قیامت کب آنی ہے، نہ اللہ کا کوئی فرشتہ بتا سکتا ہے. اس کا علم صرف اللہ کو ہے کہ اللہ نے اس کو کب مقرر کیا اور کب اس کو لے کے آنا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں. یہ قیامت جب آئے گی تو یہ زمین و آسمانوں پر بہت زیادہ بھاری پڑے گی. تم پر نہ آئے گی مگر اچانک. لوگوں یہ بات آپ کے لیے قرآن پاک یہ سورۃ اعراف آیت 187 187 میں
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت اچانک آنی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہو سکتا ہے یہ میں اپنا پوڈ کاسٹ مکمل کروں یا مکمل کرنے کے دوران ہی قیامت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ قیامت اچانک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو انہوں نے واپسی آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ اسرافیل جو تھا وہ اس نے پھونک جو تھی نا وہ ایسے کر لی ہوئی تھی، وہ پھونکنے والا تھا سور جس سے قیامت آنی ہے۔ تو یہ قیامت اس کا کوئی سائنٹیفک وقت نہیں ہے جو ہمارے سائنسدان جو ہے وہ نکالتے نہیں، سورج کی اتنی عمر ہو گئی ہے اور چاند ستاروں کی اتنی عمر ہو گئی ہے اور بقایا اتنی رہ گئی، کوئی اتنی شتنی نہیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اچانک کسی بھی وقت میں قیامت برپا کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت کیا مقرر کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کب یہ قیامت جو ہے یہ اچانک ہمارے اوپر نازل کر دینی ہے۔ صاف لکھا ہوا ہے اس میں، سورت اعراف آیت 187 187، کوئی بھی جا کے پڑھ لے کہ تم پر نہ آئے گی مگر اچانک، تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے، تم فرماؤ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے، یہ اچانک آئے گی۔ اور جب قیامت آئے گی تو اس کے منظر کیا ہوں گے، یہ سورت تکویر میں اللہ تعالیٰ نے، اور سورت زلزلہ پوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اتاری ہوئی ہے، قیامت کے بارے میں۔ تو میں اسے سورت زلزال بھی کہتے ہیں اور سورت زلزلہ بھی ہے۔ میں اس کا آپ لوگوں کو ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر یہاں پہ بتا رہا ہے کہ قیامت کیسی ہوگی۔ جب یہ آپ لوگ تیاری کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس کی ہر وقت تیاری کرنی چاہیے، پھر یہ اچانک آئے گی، اور جب اچانک آئے گی تو یہ کیا ہوگی۔ سورۃ زلزال، جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا کہ اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا، یعنی انسان حیران ہو جائیں گے جب یکدم زلزلے آئیں گے اور زمین اپنا اندر کی جو چیزیں ہیں وہ نکال کے باہر اپنا بوجھ جو اس کے اندر ہے وہ باہر پھینک دے گی۔ اور اس میں مختلف آپ کو پتہ ہے زمین میں گیسیں ہیں، زمین میں مختلف قسم کے آئل ہے، زمین میں مختلف قسم کے جو ہے وہ چیزیں ہیں، اور اس میں انسانوں کی لاشیں بھی ہیں جو ہم دفناتے ہیں۔ تو اس وقت لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اسے کیا ہوا، زمین کو کیا ہوا کہ اس نے ہر چیز نکال کے باہر پھینک دی۔ اس دن وہ اپنی خبریں، یہ جو زلزلے ہمارے آتے ہیں یہ وہ زلزلہ نہیں ہے جو قیامت کا زلزلہ آنا ہے، یہ عام زلزلے ہیں، تھوڑا سا تھر تھرائے بلڈنگیں گر گئیں، یہ اوپر کی چیزیں نیچے گرتی ہیں۔ جس دن قیامت کا زلزلہ آنا ہے اس دن زمین کے اندر کی چیزیں باہر نکل آنی ہیں۔ اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس کے لیے تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ تو زمین بتائے گی مجھے اس کے لیے رب نے حکم بھیجا۔ اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھیریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا جو ہے وہ جو اچھائی کرے گا اس کو اچھائی کا صلہ ملے گا، جو برائی کرے گا وہ برائی کا صلہ ملے گا اس کو۔ ایک اور سورت ہے سورت التکویر، آیت نمبر 1 تا 14، اس میں بھی اللہ نے قیامت کا منظر کھینچا ہے۔ جب دھوپ لپیٹی جائے یعنی دھوپ ختم ہو جائے گی، اور جب تارے جھڑ پڑے، تارے یعنی جھڑ پڑے جیسے یعنی گر جائے، نیچے مر جائے، ان کی روشنی ختم ہو جائے اور وہ اپنی جگہ پہ نہ رہے، وہ ادھر ادھر ہو جائے تارے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں اور پہاڑ جو ہے وہ ادھر ادھر اپنی جگہ سے ہونے شروع ہو جائے، اور جب تھلکی یعنی اونٹنیاں چھوٹی پھرے، یعنی اونٹنی لوگ اپنی پراپرٹی ہوتی ہے وہ باندھ دیتے ہیں ایک جگہ پہ، وہ کہتے ہیں اس دن وہ چھوٹی ہوں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں اور وحشی جانور جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور جب سمندر سلگائے جائیں، اور جب جانوں کے جوڑ بنے، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی،
اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے اور جب جہنم بھڑکایا جائے اور جب جنت پاس لائی جائے، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی ہے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے یہ پورا منظر کھینچ دیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سورج جو ہے اس کی دھوپ ختم ہو جائے گی، یعنی سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، سورج مدھم پڑ جائے گا، ستارے جو ہیں وہ مدھم پڑ جائیں گے، ہر چیز اپنی جگہ سے اتھل پتھل ہو جائے گی، اور جو ہے وہ زمین سے جو لاشیں باہر نکلیں گی اور ان سے پوچھا جائے گا ہاں جی کس لیے تمہارے، یعنی حساب کتاب ہوگا، اور پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا. اب یہاں پہ یعنی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ سورۃ انبیاء کی یہ سورت آیت ہے جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کا جو ہے وہ بتایا ہے. یعنی جب قیامت آ جائے گی یہ سارے واقعات ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب انسانوں کا کرے گا، اور اس حساب کتاب میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسا حساب کتاب کرے گا وہ دیکھتے ہیں. سورۃ انبیاء آیت 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حساب کتاب کس طرح سے کیا جائے گا، اور ہم عدل کے ترازویں لائیں گے. عدل کی ترازو رکھی جائے گی قیامت کے دن، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو تو اسے ہم لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کو. اللہ تعالیٰ اس دن جو حساب کتاب کرے گا وہ اس طرح کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ترازو رکھے گا، اس ترازو پہ نیکیاں بدیاں سب تولی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی رائی کے برابر بھی کسی کی نیکی یا رائی کے برابر بھی کسی کی کوئی برائی ہوگی نا، تو وہ میں نکال کے لے آؤں گا، اور اس دن کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی. اس دن کا جج اللہ تعالیٰ ہے، مطلب اس دن کا جج اللہ تعالیٰ خود ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خود یہ سارے انصاف اور یہ ترازو رکھے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان ترازوؤں میں تولے گا، اور تولنے کے بعد پھر حساب کتاب نکالنے کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا. اب جنت اور دوزخ کا فیصلہ جو ہے یہ سورۃ رحمان ہے. سورۃ رحمان کی آیت 37 سے 78 تک یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سارا جو ہے وہ بتایا ہے. میں آپ کو یہ نکال کے پڑھ کے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پورا یہ بتایا ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، ترازو لگ جائیں گے، اعمال جو ہے وہ نکالے جائیں گے، اور اعمال جو ہے وہ نیکیاں بدیاں دیکھنے کے بعد پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا جو انسان اور جنوں دونوں کے لیے ہوگا. اس کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اچھے اعمال والوں کے لیے کیا ہے، برے اعمال والوں کے لیے ہے. جنت دوزخ کی جو تقسیم ہے وہ کیسے ہونی ہے، اس کا بھی میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. یہ سورۃ رحمان کی آیت 37 اور 78 تک یہ جائے گی. پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا، جیسے سرخ نری بکرے کی رنگی ہوئی جیسے کھال ہوتی ہے، اس کی مثال دی گئی ہے. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس دن گنہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے، یعنی آدمی اور جن دونوں سے اس دن پوچھ گچھ ہوگی. تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے، یعنی جو گنہگار ہوں گے اس دن ان کے چہروں پہ ویسے ہی لعنت آئی ہوگی. دنیا میں بھی آ جاتی ہے لعنت، آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. جو گنہگار لوگ ہوں گے ماتھا اور پاؤں پکڑ کے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے. اے لوگو، اے پیسے والے، اے پیسے کے پیچھے پڑنے والے لوگوں، اے خدا کے بندو جو دنیا کے اوپر برے کام کر رہے ہو، یہ آپ لوگ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے جیسے لوگ جو جھٹلاتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا پتہ نہیں کیا ہوگا. او بھائی صاحبان، مرنے کے بعد جو ہے نا وہ اصل زندگی ہے آپ لوگوں کی، یہ فضول زندگی ہے. جس اولاد کے لیے یا جس پیسے کے لیے یا جس اپنی فیملی اور بیوی کے لیے آپ اتنا کچھ کرتے ہیں وہ کوئی آپ کے کام نہیں آنے والا، وہ سارا کچھ آپ کا ضائع جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مجرم کہا ہے. جو لوگ یہاں پہ برے کام کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے حق مارتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے پیسے کھاتے ہیں، جو پیسے کھانے کے لیے ملک و قوم بیچ دیتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مجرم کہلایا. آپ لوگ مجرم ہیں اور آپ لوگوں کی معافی نہیں. آپ لوگوں کو ماتھے اور پیروں سے پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا اور سب سے برا وہ اللہ تعالیٰ کا ٹھکانہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ رحمان میں، پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں. اس میں ایسے جیسے وہ ابالے آتے ہیں اور ایسے ایسے وہ پھرتا ہے نا، وہ دوزخ جو ہے نا وہ ایسے ہوگی اور کھولتا ہوا وہ پانی ہوگا جس میں آپ لوگوں کو ڈالا جائے گا. آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا دنیا کے اوپر. یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کے منہ سے کون نکلا ہے نا تو اس کی آج تک آواز آ رہی ہے نا. تو یہ قرآن پاک پورا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہم بدقسمت لوگوں کے اوپر اتارا گیا ہے، بلکہ نصیب والے لوگ ہیں جن پہ اتارا گیا. بدقسمت وہ لوگ ہیں جو اس کا صحیح جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں کر رہے یا اس کو جان نہیں رہے ہیں. تو میرا بھائی ابھی بھی ٹائم ہے، قیامت اچانک آنی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اس کی تیاری کے لیے انسان بنے اور لوگوں کے حق مارنے اور فضول قسم کے جو ہے نا وہ کام کرنے آپ چھوڑ دیں. تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، جو یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں. اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اللہ نے جنتیں دو قسم کی بنائی ہیں. تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بہت سی ڈالوں والیاں، تو اپنے رب کی کون سی نعمتیں میں جھٹلاؤ. اس میں دو چشمے بہتے ہیں اور تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر میوہ دو دو قسم کے، اللہ تعالیٰ نے دو جنتیں بنائی، ہر چیز اس میں دو دو قسم کی رکھی ہے. اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر کنادیس کا اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو. تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں جو کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی. ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور یاقوت مونگا. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کی جھٹلاؤ گے؟ لال یاقوت اور ان کے وہ آپ کے گھر بنے ہوں گے. نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی. تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں. اور اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سورۃ رحمان آپ لوگ روز سنتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ عربی میں ہے تو آپ بس ایک ہی بات کو یاد رکھتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور آگے جو اس میں بتائی گئی ہیں چیزیں ان پہ آپ لوگ عمل نہیں کرتے. بہرحال یہ پروگرام لمبا ہو رہا ہے، اس میں مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار، ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی، حوریں ہیں خیموں میں پردے نشین. ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور جن نے. یہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کو جو ہے وہ آپ جھٹلاؤ گے؟ برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں اینڈ پہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے رب کا نام جو ہے وہ بزرگی کا مطلب ہے ہمیشہ سے رہنے والا ہے، پرانا ہے اور ہمیشہ رہے گا آگے، اور بہت عظیم نام ہے. اس کے بعد جو اصل چیز ناظرین، اتنا میں آپ لوگوں کے سامنے یہ قیامت کی جو چیزیں آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے، یہ بیان کرنے کے بعد جو میں چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بگ بینگ کیا اور 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور قرآن پاک بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آیت الکرسی میں اپنی حکومت کا اعلان کیا. یہ سارا کچھ بنا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت کا اعلان کیا کہ میری کرسی تمام زمینوں اور آسمانوں اور جہانوں کے اوپر محیط ہے. اس کی حفاظت نہ مجھے تھکاتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، اور میں جو ہے وہ علی العظیم ہوں، میں سب سے عظیم ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنا کے
1,24,000 पैगंबर भेज के जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इस कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपनी हुकूमत का ऐलान किया। अब जब ये क़यामत आएगी तो सूरत ज़ुमर में अल्लाह ताला फिर एक दफ़ा ये क़यामत, जैसे बिग बैंग हुआ तो अल्लाह ताला ने जो है वो अपनी इसका हुकूमत का ऐलान किया, तो यहाँ पे आखिरत में अल्लाह ताला फिर जो है वो अपनी हुकूमत का ऐलान करेगा। और इसकी मैं सूरत ज़ुमर की आखिरी आयत पढ़ देता हूँ जो कि आयत नंबर 75 है। अल्लाह ताला कहता है, और तुम फरिश्तों को देखोगे कि अर्श के आसपास हल्का किए हुए, यानी फरिश्ते अल्लाह ताला के अर्श के आसपास हल्का किए हुए अपने रब की तारीफ़ के साथ इसकी पाकी बोलते हैं, और लोगों में सच्चा फैसला फरमा लिया। क़यामत जब यानी ख़त्म हो जाएगी, जन्नत दोज़ख तकसीम हो जाएगी, तो ये उस वक़्त का अल्लाह ताला कह रहा है कि जब जन्नत दोज़ख तकसीम हो जाएगी और आप लोग देखोगे कि अल्लाह ताला अपने तख्त के ऊपर है और फरिश्ते जो हैं उन्होंने अल्लाह के तख्त को घेरा हुआ और अल्लाह की तारीफ़ और पाकी बयान कर रहे हैं, और लोगों में सच्चा वादा भी अल्लाह का, यानी जन्नत दोज़ख तकसीम कर दी, क़यामत आ चुकी, और कहा जाएगा कि सब खूबियाँ अल्लाह को जो सारे जहाँ का रब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी अल्लाह ताला यहाँ पे फिर कह रहा है कि मैं सारे जहानों का रब मैं हूँ। अल्लाह ताला उस वक़्त फिर अपनी जो हुकूमत है उसका ऐलान करेगा, जैसे अभी ये आयतुल कुर्सी में कुरान पाक उतार के अल्लाह ताला ने ऐलान किया, ऐसे ही अल्लाह ताला जब क़यामत का सारा मंजर हो जाएगा, फैसले हो जाएंगे, जन्नत दोज़ख तकसीम हो जाएगी और उसके फरिश्ते उसको घेरे हुए होंगे, तो उस वक़्त अल्लाह ताला फिर अपनी हुकूमत का ऐलान करेगा कि मेरी जो हुकूमत है वो तमाम जहानों और सब, उस वक़्त क्योंकि आसमान ज़मीन होने कोई नहीं, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि सारे जहानों के ऊपर जो है मैं सारे जहानों का रब हूँ। एक और चीज़ नाज़रीन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है ना, मैं एक आपको ये क़यामत से रिलेटेड चीज़ है ये बताना चाह रहा हूँ कि क़यामत एक अंदाज़न हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अल्लाह ताला ने तो कहा है अचानक आएगी, हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई तो अल्लाह ताला ने सारा बिग बैंग करने के बाद आखिरी 2 दिनों में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि आखिरी 2 दिनों में मैंने दुनिया बनाई, और जो आखिरी 2 दिनों में आखिरी दिन था, यानी छठा जो दिन था, छठे दिन अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात पैदा की, और मखलूक़ात अल्लाह ताला पैदा करता है, और जब इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो असर के वक़्त पैदा किया, इसीलिए अल्लाह ताला ने असर की कसम खाई है सूरत असर में कि असर की कसम है इंसान खसारे में है, मगर जो लोग जो, यानी जब अल्लाह ने पैदा किया तो असर की कसम, ये तो लौह महफूज पे फिर हर चीज़ जो है वो पहले ही लिखी जाती है ना, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये इंसान जो मैं अब असर के टाइम पे बना रहा हूँ ये बिल्कुल खसारे में है, और मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन करते रहे, वो सिर्फ अल्लाह ताला के होंगे। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी के बारे में सूरत मोमिनून आयत 111 से 114 अल्लाह ताला फरमाता है, क्योंकि असर के टाइम अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और दिन जो है वो मगरिब के टाइम ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन ये मेरा लफ्ज़ आप ज़रा गौर से सुनिएगा, दिन मगरिब के टाइम ख़त्म हो जाता है। छठा दिन अल्लाह ताला ने असर के टाइम इंसान को पैदा किया और मगरिब के टाइम अल्लाह का दिन ख़त्म हो जाता है, तो इंसान की ज़िंदगी देखने कितनी है अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है। ये सूरत मोमिनून आयत 111 से 114 फरमाया, तुमने ज़मीन में कितना ठहरे, अल्लाह ताला ने पूछा ज़मीन में कितना ठहरे, बरसों की गिनती से, यानी वो बरसों, सालों, हज़ारों, सैकड़ों, लाखों सालों। बोले हम एक दिन रहे या दिन का हिस्सा, यानी जब अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह का टाइम गिना जाएगा कि अल्लाह का एक दिन या दिन का हिस्सा, तो गिनने वालों से दरियाफ्त फरमाया तुम ना ठहरे मगर थोड़ा, अगर तुम्हें इल्म होता। ये अल्लाह बता रहा है, ये सूरत मोमिनून में अल्लाह ने असर के वक़्त इंसान को बनाया, मगरिब के वक़्त छठा दिन ख़त्म, छठे दिन के बाद क़यामत। असर से लेके मगरिब तक का टाइम इंसान के पास है जो हमें लाखों साल नज़र आता है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है, फरमाया तुम ना ठहरे मगर थोड़ा,
ہمیں جو سال ہے وہ بالکل تھوڑا ٹائم ہے انسان کے پاس، اور میرے حساب سے یہ ٹائم جو میں یعنی جانتا تو اللہ تعالیٰ ہے، میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی نہیں ہوں، نہ میں اللہ تعالیٰ کا، میں تو بڑا ناقص سا بندہ ہوں۔ عصر کے ٹائم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مغرب کے ٹائم دن ختم ہو جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی اپنے حساب سے 3.5 گھنٹے کی بنائی ہے۔ اللہ کا وقت اور دنیا پہ جو انہوں نے حساب کتاب لگایا، تو انہوں نے کہا جی آدم کو آئے جو ہے نا وہ تقریباً 7,000 سال ہو گیا، تو 7,000 سال کا مطلب یہ ہے کہ چھٹا دن آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، قیامت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اور اگر یہ 3.5 گھنٹے لے کے اور اس کی کیلکولیشن کی جائے ناظرین، تو آج 1466 ہجری ہے، جو اسلامک ہجری ہم لیتے ہیں۔ اگر یہ کیلکولیشن لی جائے تو زیادہ سے زیادہ 1458 1458 تک قیامت آنی بالکل ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اس نے کبھی بھی لے کے آنا ہے، لیکن 1466 سے لے کے اب جو جتنا بھی وقت اللہ تعالیٰ کا یہ بچا ہے، یہ 3.5 گھنٹے کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ قیامت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اپنی تیاری کریں، دنیا کا حرص چھوڑ دیں، دنیا پہ جو آپ برائیاں کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، توبہ طائب ہو جائیں، ابھی بھی ٹائم ہے، قیامت کبھی بھی آنے والی ہے، لیکن 1458 ہجری سے پہلے انشاءاللہ قیامت آ جانی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے، میری اوقات نہیں ہے کہ میں یہ ڈیٹ نکال کے بتاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہتا ہے میں اچانک لے کے آؤں گا، لیکن جو ٹائم 3.5 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں دنیا میں، اپنے ٹائم کے حساب سے 3.5 گھنٹے کا کوئی بھی بندہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے ٹائم سے حساب لگا لے۔ ٹائم اللہ کا مکمل ہو چکا ہے، 10-12 سال باقی ہیں، یا اس سے بھی پہلے کسی بھی وقت قیامت آ سکتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔